بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے حال ہی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ مفتی سعید خان صاحب کے ایک بیان پر وہ تبصرہ کر رہے تھے۔ علی بھائی کا یہ کہنا ہے کہ مفتی صاحب نے کتابوں کی توہین کر دی، احادیث کی توہین کر دی۔ آقا علیہ السلام کے ارشادات سے متعلق جو بات مفتی صاحب نے کہی وہ نامناسب بات ہے، یہ کتابوں سے بھی غداری ہے اور تاجدار کائنات کی بھی یہ توہین ہے۔ مفتی صاحب نے کیا بات کی آپ ان کے یوٹیوب چینل پر جا کر سنیں، میں تھم نیل ساتھ اٹیچ کر دوں گا۔ اصل بات مفتی صاحب نے کیا کہی آپ خود جا کر سن لیں۔ معذرت کے ساتھ میں اختلاف کرنا چاہوں گا علی بھائی کے اس بیان سے۔ مفتی صاحب کے تھیم کو فالو کرے کہ مفتی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حدیث پڑھنے سے کوئی بندہ گمراہ نہیں ہوتا بلکہ ہدایت پاتا ہے۔ قرآن پڑھ کر بھی بندہ ہدایت پاتا ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ دین کے عام طالب علم کی حیثیت سے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اردو میں کوئی تفسیر پڑھتے ہیں، بخاری مسلم کے تراجم پڑھتے ہیں، اردو میں جو شروحات ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو دین کی سمجھ آ گئی، معلومات حاصل ہو گئی۔ لیکن آپ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں دین پر رائے دینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کیا اردو ترجمہ پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس کے لیے علوم اور فنون پر دسترس ہونی چاہیے۔ بیسیکلی مفتی صاحب یہ کہنا چاہتے تھے۔ مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے تفصیل کے ساتھ ان کے یوٹیوب چینل پر جا کر آپ سن لیں۔ میں علی بھائی سے شدید اختلاف کرتا ہوں کہ انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ مفتی صاحب نے آقا علیہ السلام کے ارشادات کی توہین کر دی، یا کتابوں کے وہ غدار ہیں انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہاں، مفتی صاحب کے انداز پر آپ بات کر سکتے ہیں، وہ مزید اچھے انداز میں اس کی وضاحت کر سکتے تھے، فقہی مسئلہ عرض کر سکتے تھے، لیکن مفتی صاحب نے ایک اور انداز میں بات کی۔ وہ کہنا کیا چاہتے تھے میں عرض کرتا ہوں۔ فقہ الحدیث ایک بہت بڑا فن ہے کہ حدیث سے مسائل کا استنباط کیسے ہوگا۔ اگر انجینئر صاحب اس بات سے واقف ہیں تو میری بات وہ ضرور سمجھ جائیں گے، اور جو بندہ بھی حدیث کا طالب علم ہے وہ اس کو ضرور سمجھے گا کہ فقہ الحدیث میں مختلف نقطہ نظر ہے۔ امام اعظم کا اپنا مذہب ہے، امام شافعی کا اپنا مذہب ہے، امام مالک کا اپنا مذہب ہے، احمد ابن حنبل کا اپنا مذہب ہے، داؤد ظاہری کا اپنا مذہب ہے، امام ابن حزم کا اپنا مذہب ہے، علامہ ابن تیمیہ کا اپنا مذہب ہے۔ یہ مختلف نقطہ نظر ہے فقہ الحدیث میں کہ احادیث سے مسائل کا استنباط کیسے کرنا ہے۔ آپ کس کس کو معاذ اللہ گمراہی کہیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کا غدار کہیں گے؟ اصل کا انکار تو کسی نے بھی نہیں کیا۔ کوئی تمام طرق جمع کر کے رزلٹ نکالتا ہے، کوئی ایک حدیث سے ہی رزلٹ نکال لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مشہور روایت سے ہم مسئلہ اخذ کریں گے، کوئی کہتا ہے ہم خبر واحد سے ہی اخذ کر لیں گے۔ کسی کے نزدیک خبر واحد دین میں اصل کی حیثیت نہیں رکھتی، کسی کے نزدیک رکھتی ہے، تو کس کس پر آپ فتویٰ لگائیں گے؟ بعض کے نزدیک، فقہ حنفی کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں، کہ خبر واحد سے قرآن کے عام کو خاص نہیں کیا جا سکتا، خبر واحد سے قرآن کے مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا، اور خبر واحد سے قرآن کی کسی آیت کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن امام شافعی کے ہاں یا باقی فقہا کے ہاں اس طرح کے اور دلائل ہیں کہ وہ شرح و وضاحت کے باب میں اخبار احاد سے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ وہ تنسیخ کا نام تو نہیں لیتے کہ تخصیص ہو گئی ہے یا تقیید ہو گئی ہے، وہ شرح و وضاحت کا نام لیتے ہیں، لیکن بظاہر اگر اس پر آپ جائیں تو تخصیص اور تقیید آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ فقہ الحدیث کے باب میں چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، تھیسس کروائے جا رہی ہیں، کئی ٹاپکس تو میں نے دوستوں کو دیے فقہ الحدیث کے باب میں۔ آپ اس کے نقطہ نظر پر بحث کریں کہ آپ کا اصول درست نہیں ہے، چونکہ اصول الہامی نہیں ہوتے کہ خدا کی طرف سے الہام کیے گئے ہو، یہ فطری اصول ہوتے ہیں۔ نیوٹن نے جو گریوٹی کا لا اس نے پیش کیا تو اس کو الہام ہوا تھا،
خدا نے اس کائنات میں وہ پہلے سے رکھا ہے، اس نے تحقیق کر کے اس کو لوگوں کے سامنے کر دیا۔ اسی طرح فقہا محدثین نے جو اصول بنائے ہیں وہ بھی اسی طرح کے اصول ہیں۔ جہاں کوئی غلطی ہے اسے آپ واضح کر دیں، اسے آپ معاذ اللہ گمراہی نہ کہیں، آقا علیہ السلام سے غداری نہ کہیں۔ اخبار احاد سے متعلق جو اصولی اپروچز رہی ہیں امت مسلمہ میں، کس اصول پر امام شافعی کو آپ بالکل حق قرار دیں اور باقی سب کو حضور کا غدار قرار دیں؟ اصول کیا ہے؟ امام شافعی پر بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور نہ علامہ ابن تیمیہ پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے، اور نہ امام اعظم ابو حنیفہ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ سب کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آپ اصول پیش کر دیں کہ ہم علم حدیث میں فلاں محدث کی رائے کو صحیح سمجھتے ہیں، ترجیح پر بھی دلیل قائم کریں گے نا، تو کریں قائم۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ دوسرا گمراہ ہو گیا، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس کو مرجو مانتا ہوں، ترجیح میں نے اس کو دی ہے، راجح یہ ہے، آپ کہیں کہ وہ گمراہ ہو گیا، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے آپ کی۔ یا آپ یہ کہیں کہ اس نے حدیث کو چھوڑ دیا، وہ حدیثوں کو سنتا ہی نہیں ہے، آپ اس سے اصولی بحث کریں۔ اصولی بحث کیا ہے؟ میں چند ایک سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اخبار احاد سے کیا دین کے اصولی مقدمات ثابت ہوتے ہیں؟ آپ اس پر بات کریں۔ ایک ہے سند اور متن کے لحاظ سے روایت کا درست ہونا، اس کی صحت اور عدم صحت کے جو معیارات ہیں، اگر روایت اس پر پوری اترتی ہے تو آقا علیہ السلام کا فرمان صادق آ گیا، اس سے 1 انچ بھی دستبردار ہونے والا حضور کے قول سے منحرف ہو رہا ہے۔ لیکن اخبار احاد سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہے یا قطعی ہے؟ تمام محدثین اس کو ظنی مانتے ہیں، قرآن کی طرح قطعی نہیں ہے، اس کا ثبوت بھی ظنی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں او کما قال، یا جیسا کہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ یہ ظن غالب ہے کہ یہ حضور کا ہی فرمان ہے، لیکن تحقیق کے ساتھ بعض اوقات اطمینان ہو جاتا ہے، ظن غالب کی بھی بات کی جاتی ہے۔ لیکن آپ کی تحقیق کہ فلاں حدیث صحیح ہے، آپ دوسروں پر تھوپنا شروع کر دیں کہ چونکہ میں نے اس کو صحیح کہا ہے اب سارے اس کو مانیں، یہ کوئی قرآن کی آیات نہیں ہے۔ محدثین کے معیارات اسی لیے بنائے گئے تھے۔ علامہ طبرانی کو دیکھ لیں، مختلف منہج ہے حدیث کو پرکھنے کے، پھر فقہ الحدیث کے مختلف منہج ہیں۔ تو اس طرح کسی کو غدار کہنا کتابوں کا، یا کسی کو آقا علیہ السلام کے ارشادات کا غدار کہنا، بہت بڑی جسارت ہے۔ علی بھائی ایسی بات ہرگز نہ کریں۔ معذرت کے ساتھ علی بھائی کو غصہ کیوں آیا؟ جو بظاہر مجھے نظر آیا، یا کوئی بھی شخص اگر اس قسم کی بات حدیث سے متعلق کی جائے، اس کا اشتعال میں آنا کیا ظاہر کر رہا ہے کہ اس حدیث سے یا بہت سی احادیث سے اس نے کوئی اصولی مقدمہ پیش کیا ہے، اس کو ثابت بھی کیا ہے۔ اب اس کا مخاطب کہتا ہے کہ میں ان روایتوں کو اس طرح نہیں دیکھتا، تو بظاہر اس کا قصر تو ٹوٹ گیا۔ اب بجائے وہ اس کو منکر حدیث کہے، اسے اصولی بات سمجھائے۔ انجینئر صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں اگر بخاری مسلم کی حدیثیں ضعیف ہیں تو ہم آپ سے جنگ صفین جمل ڈسکس نہیں کریں گے، ہم آپ سے حجیت حدیث پر بات کریں گے۔ تو ضرور کریں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہم تو احادیث سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور اس کے قائل بھی ہیں، لیکن تھوڑا بہت اخبار احاد سے متعلق میرا علماء اہل حدیث سے بھی اختلاف ہے اور انجینئر صاحب سے بھی اختلاف ہے۔ تو اگر آپ اس کو انکار حدیث کہیں گے، یا آقا علیہ السلام سے غداری کہیں گے، یا کتابوں سے غداری کہیں گے، توہین کہیں گے، تو آئیں اخبار احاد پر اصولی بحث کر لیں کہ حدیث ہوتی کیا ہے۔ پھر حدیث سے فقہ الحدیث کا جو میں نے لفظ بولا کہ مسائل کا استنباط کیسے کرنا ہے، ان تمام تر روایات میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا یا قرآن کو ان روایتوں کی روشنی میں سمجھا جائے گا؟ یہ اصولی سوالات چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور تخصیص اور تقیید جو قرآن کے ساتھ میں نے پہلے مثال دی، اس کو بھی آپ سامنے رکھیں۔ تو ان نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر بات کریں۔ مفتی صاحب یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جو ان تمام لوازمات سے واقف نہیں ہے، وہ بظاہر ایک روایت سنا کر مسئلہ سامنے لا رہا ہے، طبرانی میں اس روایت کی نفی ہو رہی ہے یا مسلم میں اس روایت کی نفی ہو رہی ہے۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریں۔ چلے مفتی صاحب کی اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا،
علی بھائی کو میں 100% غلط نہیں کہتا، حدیث سے متعلق ہمیں اپنے الفاظ ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنی ہوگی، لیکن علی بھائی بھی اس بات کو سمجھیں کہ گستاخی کی بات نہ کریں۔ ویسے تو علی بھائی کہتے ہیں کہ کلپ کاٹ کر نہ لگاؤ، تو وہاں خود وہ کلپ کاٹ کر لگایا گیا، مفتی صاحب کا کلپ کاٹ کر لگایا گیا ہے معذرت کے ساتھ۔ علی بھائی اپنے بیانات کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ میرے کلپ کاٹ کاٹ کر وہ بات کرتے ہیں، سیاق و سباق سے بات کٹ جاتی ہے۔ آپ پورا بیان مفتی صاحب کا سنیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ انہیں یہ کیوں کہنا پڑا کہ اس طرح کی حدیث سے نہ بھیجا کرو، اور گمراہی کا لفظ وہ کیوں بول گئے۔ بھائی اصول ہیں، اگر آپ اس اصول سے واقف نہیں ہیں اور جرنلی ہر روایت کو آپ نے قبول کرنا ہے صحیح اور حسن کہہ کر، تو بہت سے سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا جو فقہ الحدیث میں علماء اہل حدیث کے مسلک کو صحیح سمجھتا ہے، سلام ہے، ہمارا اجتہادی اختلاف ہے ان سے، میں اس کو گمراہی نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر آپ حضرات یہ کہیں کہ آپ گستاخ ہیں، آپ بخاری مسلم کو نہیں مانتے، پھر تو ہم میدان میں آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔